شین مارکیڈو نے مجھے اپنا منصوبہ سمجھایا تھا. اس نے میری ضمانت لی ہوئی ہے، اسی لیے وہ قانونی طور پر میری سلامتی کا بھی ذمہ دار ہے. اس ذمہ داری سے پہلو بچانے کے لیے اس نے اپنے مکان پر مصنوعی حملے کا پروگرام بنایا ہوا تھا. اس کے آدمی ہنگامہ کر کے مجھے یہاں سے اٹھا لے جاتے اور شین پولیس میں میرے اغوا کی رپورٹ درج کرا دیتا، مگر در حقیقت میں اسی کی خفیہ قید میں اس کے رحم و کرم پر ہوتا. میں نے بل کو بتایا. تو تمہاری دانست میں یہ حملہ مصنوعی ہے؟ اندھا دھند فائرنگ سے تو شبہ پیدا ہو رہا ہے. مصنوعی حملہ ہوتا تو گولیاں محفوظ بلندی پر چلائی جاتی، مگر ان پر تو خون سوار معلوم ہوتا ہے. تم تو نرے احمق ہو. میں شین کے لیے کام ضرور کرتا ہوں، مگر میری وفاداریاں کسی اور کے لیے وقف ہیں، اور وہ لوگ تمہارے ہمدرد ہیں. یہ حملہ انہوں نے شروع کیا ہے. واقعی؟ اس حملے کی حقیقت سن کر میرے رگو پے میں سنسنی سرایت کر گئی تھی. وہ بہت بھاری تعداد میں حملہ آور ہوئے ہیں اور اس عمارت کے مکینوں پر کڑا وقت آیا ہوا ہے. تم یہاں چھپ کر وقت پر بات کر رہے ہو. تو کیا وہ لوگ اندر گھس آئے ہیں؟ ابھی باہری مورچے جمے ہوئے ہیں. کسی بھی لمحے عمارت کے اندر بھی خون ریزی کا آغاز ہو جائے گا. ہمیں اس سے پہلے باہر نکل جانا چاہیے. پھر میرے اوپر 2 بار فائر کس نے کیا تھا؟ وہ شین مارکیڈو کا ہی کوئی آدمی ہوگا. اس چھت کے نیچے رہنے والے ہر شخص کو تم پر کڑی نگاہ رکھنے کا حکم ملا ہوا ہے، اور اگر وہ ہتھیار سنبھالے باہر اندھیرے میں موجود ہوا تو ہم اس کمرے سے باہر کیسے نکلیں گے؟ حملہ آوروں نے عمارت کا مین سوئچ تباہ کر دیا ہے، ورنہ روشنی میں کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتا. یہ بتاؤ کہ تمہارا زخم کتنا کاری ہے؟ زخم تو خاصا گہرا ہے، مگر تم اس کی پرواہ نہ کرو. ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ گئی نا تو تم مجھے پیچھے نہیں پاؤ گے. پھر میں اسے آواز دیتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی. وہ ادھر آئے تو پہلے ہی ہلے میں اس کا کام تمام کر دینا. بل نے کہا اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھ گیا. باہر کون ہے؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد دروازے کے قریب سے بل کی آواز سنائی دی. سامنے آؤ تو بتاتا ہوں. باہر پھیلے اندھیرے میں شین مارکیڈو کی زہر میں ڈوبی آواز سنائی دی اور بل مضطرب ہو گیا. میں باہر آ رہا ہوں باس. ضرور آؤ، میرا نشانہ اندھیرے میں بھی بے خطا ہوتا ہے. شین کے لہجے میں بلا کی صفا کی تھی. مجھ سے کیا قصور ہوا ہے باس؟ وہ سب لوگ آگ اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں اور تم اس مردود کے کمرے میں گھسے بیٹھے ہو. میں بدحواسی میں ادھر دوڑا آیا تھا. سوتے میں فائرنگ کا شور سن کر ادھر ہی خیال گیا کہ کہیں قیدی نے فرار ہونے کی کوشش نہ کی ہو. تو اب تک اندر کیوں مرے تھے؟ اسلحہ سنبھال کر باہر نکلو. وہ اندر گھسنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں. شین کا فقرہ پورے ہونے سے پیشتر ہی بل نے زور سے میرا بازو دبایا اور تیزی کے ساتھ کمرے سے نکلتا چلا گیا. میں اندھیرے میں وہاں ششدر کھڑا رہ گیا. میرے لیے یہ سمجھنا دشوار تھا کہ بل نے میرا بازو اضطراری طور پر دبایا تھا یا اس طرح مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر میرے قدم نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گئے. میں دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اندھیرے میں کسی پستول کی آہنی نال پوری سختی سے میرے سینے سے آن لگی اور اسی کے سہارے مجھے اندر دھکیل دیا گیا. میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے سامنے شین مارکیڈو کا دراز قامت اور دبلا پتلا ہیفلا دیکھا اور پستول پر ہاتھ ڈال دیا. میں عجلت اور گھبراہٹ میں تھا جبکہ وہ پوری طرح مستعد تھا. اس نے اپنا پستول والا داہنا ہاتھ پھرتی سے پیچھے کھینچ لیا اور اسی کے ساتھ پوری قوت سے میرے چہرے پر بائیں ہاتھ کا مکہ رسید کیا. میں کرہا کر پیچھے الٹ گیا، مگر شین نہایت پھرتیلا ثابت ہوا. اس نے مجھے زمین بوس ہونے سے قبل ہی گریبان کے سہارے تھام لیا. شاید اسی اثنا میں پستول وہ اپنی جیب میں منتقل کر چکا تھا، کیونکہ اس نے ایک ہاتھ سے میرا گریبان پکڑا تھا اور دوسرا ہاتھ مشینی انداز میں میرے چہرے پر مکے برسانے لگا تھا. مکوں کی اس وحشیانہ بوچھاڑ نے میرے اوسان خطا کر دیے. اس وقت مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ غلط موقع پر کسی باکسر کے نرغے میں آ جانا کتنا خطرناک ہوتا ہے. اس عمارت کے مختلف حصوں میں فائرنگ جاری تھی. میں نے اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کرتے ہوئے شین مارکیڈو کے پیٹ میں پوری قوت سے ضرب لگائی. اس کے حلق سے ایک آواز ضرور برآمد ہوئی، مگر وہ پیٹ کی ضرب بآسانی سہ گیا. میں نے 2-3 مرتبہ اس کے چہرے کو مجروح کرنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ خبیث کسی سائے کی طرح اپنے قدموں پر جھولتے ہوئے میرے وار خالی دیتا رہا. جب اس نے میرا گریبان چھوڑ کر دونوں ہاتھ استعمال کرنے شروع کیے تو میرے گرد کہکشاں رقص کرنے لگی. میں لہراتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گیا. دوبارہ آنکھ کھلنے کا سبب تکلیف کا شدید احساس تھا. پہلے میرا خیال تھا کہ میں آنکھ کے درد کے باعث ہوش میں آیا تھا، مگر چہرہ چھونے پر پتہ چلا کہ شین کے وحشیانہ مکوں نے میرا پورا چہرہ سجا ڈالا تھا.
میں نے تاریکی میں کسی کو پکارنا چاہا تو جبڑوں میں درد سے میری جان نکل گئی۔ اندھیرے اور تکلیف کے باوجود یہ احساس قدرے تسلی بخش تھا کہ میری کمر کے نیچے ننگے فرش کے بجائے نرم بستر موجود تھا اور بدن پر اونی کمبل بھی پڑا ہوا تھا۔ میں کئی منٹ تک بستر پر خاموش پڑا انگلیوں سے اپنے جبڑوں کی مالش کرتا رہا۔ اس دوران مجھے اپنے چہرے پر خاصے ٹوٹ پھوٹ کا بھی علم ہوا۔ کئی جگہ سے جلد ادھڑی ہوئی تھی جس پر کچھ خون کی پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ شین مارکیٹو نے مجھے سونے کے لیے آرام دہ بستر تک تو پہنچا دیا تھا، مگر میرے زخموں کی مرہم پٹی کو ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میرے لیے گردن گھمانا دشوار تھا، لہٰذا میں نے بہت آہستہ آہستہ کروٹ بدل کر اس کمرے کا جائزہ لیا تو ایک دیوار گیر بلب کی مدھم روشنی میں کمرے کی ابتر حالت سامنے آئی۔ وہ کمرہ زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ اس کی دیواروں کا رنگ پھیکا پڑا تھا اور چوبی دروازے پر وارنش کی پپڑیاں اتری ہوئی تھیں۔ لے دے کر میرا ہی بستر قدرے بہتر حالت میں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کمرہ کافی عرصے سے ویران پڑا تھا، مگر میری وجہ سے اسے ہنگامی طور پر قابل استعمال بنایا گیا تھا۔ میں نے بے ہوشی سے قبل کے واقعات یاد کیے تو یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ میں شین کا ہی قیدی تھا یا اس کے مکان پر حملہ آور ہونے والے مجھے نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس ضمن میں مجھے بل اور شین کے درمیان ہونے والی گفتگو یاد آئی جو انگریزی میں تھی۔ بل کی انگریزی بہت کمزور تھی، جبکہ ڈچ زبان وہ نہایت روانی سے بولتا تھا۔ اس کی جانب سے انگریزی کا استعمال تو جواز رکھتا تھا، لیکن اس طرح وہ مجھے ساری صورتحال سے واقف رکھنا چاہتا تھا۔ مگر شین کی زبان سے مسلسل انگریزی کا استعمال حیرت ناک تھا۔ اسے فطری طور پر ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے تھی جو بل بہتر طور پر سمجھ سکتا، مگر میرے لیے اس کا ہر لفظ اجنبی ہوتا۔ اسی وقت کسی جانب سے قدموں کی چاپ سنائی دی جو بتدریج واضح ہوتی چلی گئی۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک لڑکی میرے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ خاصی خوبصورت اور متناسب بدن کی مالک تھی۔ سیاہ آنکھوں پر شفاف شیشوں کی فریملیس اینک موجود تھی۔ میرے بستر سے وہ چند قدم کے فاصلے پر رک گئی اور ملائم آواز میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہ سکا۔ انگریزی کے سوا کوئی زبان نہیں چلے گی، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ بہت بیزار نظر آتے ہو، اس نے مسکرا کر سلجھی ہوئی انگریزی میں کہا۔ چہرہ ادھڑا ہوا ہو تو شاید تم بھی اپنی خوش مزاجی برقرار نہیں رکھ سکو گی۔ جھگڑا ہوا تھا کسی سے؟ اگر تمہارا تعلق کسی عمارت سے ہے تو تمہیں میرے بارے میں خاصی معلومات ہونی چاہیے۔ میرا تعلق اس عمارت سے ضرور ہے، مگر میں تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیوٹی پر آئی ہوں۔ اس کی زبان سے ڈیوٹی کا لفظ سن کر میں چونک پڑا۔ کون سی جگہ یہ؟ ذہنی معذوروں کا شفا خانہ۔ پاگل خانہ کہتے تمہیں شرم آ رہی ہے؟ یہ بتاؤ مجھے یہاں لے کے کون آیا تھا؟ مجھے چیف میٹرن سے معلوم کرنا ہوگا۔ ویسے مجھے خود حیرت ہے کہ تم یہاں کیوں ہو؟ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہونا چاہیے تھا مجھے؟ میرے جارحانہ لہجے پر وہ مغموم سی ہو گئی۔ گفتگو سے تو سیل دماغ لگتے ہو، پتہ نہیں یہاں کس چکر میں پہنچا دیے گئے ہو۔ یہاں آنے والے مریض ذہنی طور پر خطرناک ہوتے ہیں اور عام طور پر ان کے ورثہ اسی وقت ادھر کا رخ کرتے ہیں جب انہیں اپنی سلامتی خطرے میں نظر آنے لگتی ہے۔ بیٹھ جاؤ، مجھے افسوس ہے کہ میں تم سے تلخ کلامی کرتا رہا، تم مجھے بے گناہ نظر آتی ہو۔ اس کا چہرہ ایک بارگی کھل اٹھا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں دیکھوں گی کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ اور کچھ نہیں تو بس مجھے اس پاگل خانے سے چھٹی دلا دو، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ کسی بھی مریض کو رخصت کرنا تو درکنار، اس کے قانونی ورثہ کے علاوہ کسی اور کے اسے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو تم مجھے فرار میں تو مدد کر سکتی ہو نا؟ مجھے میرے دشمنوں نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا تو وہ ہنس پڑی، جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کر دی ہو۔ یہ عمارت ایک وسیع احاطے کے وسط میں واقع ہے اور باہر 24 گھنٹے مسلح محافظوں کا گشت جاری رہتا ہے تاکہ کوئی پاگل فرار ہو کر شہریوں کے جان و مال کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ وہ محافظ تمہیں للکار کر بے درخت گولی مار دیں گے۔ تو کیا یہ سرکاری اسپتال ہے؟ نہیں، یہ نجی شفا خانہ ہے۔ اسے حکومت سے گرانٹ ضرور ملتی ہے، مگر بیشتر اخراجات عطیات سے پورے ہوتے ہیں۔ تو کم از کم مجھے اتنا ہی بتا دو کہ مجھے یہاں لانے والا کون ہے؟ رجسٹر میں اس کا نام ضرور درج ہوگا۔ میں چیف میٹرن کا رجسٹر دیکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو کیا رجسٹر بھی اسی کے تحویل میں رہتا ہے؟ یہاں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا۔
بھاری تنخواہ کا لالچ ہمیں یہاں روکے ہوئے ہے۔ کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، میں تم سے تفصیلی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میٹر نے یہاں بیٹھے دیکھ لیا تو ساری فوج کلامی مجھ پر ختم کر دے گی۔ ایسی ہی باتیں کرتے رہو۔ وہ ادھر آ نکلی تو میں چلی جاؤں گی۔ تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا تھا؟ کسی نے نہیں، میں خود ہی آئی تھی۔ برا نہ ماننا، ہم لوگ نئے پاگلوں کا بڑے شوق سے دیدار کرتے ہیں۔ پھر تو تمہیں مایوسی ہوئی ہوگی۔ حیرت کہہ سکتے ہو۔ تم سے بات کرنے سے پہلے تو میں یہ سمجھی تھی کہ شاید تم نے دیواروں وغیرہ سے ٹکر مار مار کر اپنا چہرہ سجایا ہے۔ یہ ایک باکسر کا کمال ہے۔ باکسر؟ تم کہیں شین مارکیڈو یا اس کے کسی ملازم کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ برسلز میں لگتا ہے وہ خاصا مشہور ہے۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بے چینی سے بولی۔ میں نے محسوس کیا کہ شین مارکیڈو کا نام آتے ہی اس پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی صورتحال کا تجزیہ کر ڈالا۔ وہ لڑکی نہ صرف شین سے واقف تھی بلکہ اس سے خوفزدہ بھی تھی، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ مجھے اس پاگل خانے میں کیوں اور کس نے پہنچایا تھا۔ لڑکی کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر میں شین سے اپنی دشمنی کا اعتراف کر لیتا تو شاید وہ کوئی بات مزید کے بغیر وہاں سے رخصت ہو جاتی، اور میں کسی بھی صورت میں اسے دوبارہ اپنی طرف متوجہ نہ کر پاتا۔ میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں اس لڑکی کے سامنے شین سے دشمنی کی تردید کر ڈالتا اور پھر اس سے باتوں میں الجھا کر مارکیڈو اور اس پاگل خانے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ شین مارکیڈو کا نام میرے لیے اجنبی ہے۔ تم نے تو اس کا نام اس طرح لیا تھا جیسے وہ بیلجیم کا کوئی نامور شخص ہو۔ کیا وہ باکسر ہے کوئی؟ شکر ہے کہ تم اس کے ماتوب نہیں ہو، ورنہ میرا تو خون ہی خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ اس پاگل خانے کا ٹرسٹی ہے اور عملاً سارے معاملات اسی کی مرضی سے طے پاتے ہیں۔ اس کے دشمنوں سے ہمدردی کر کے ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ کیا وہ اپنے دشمنوں کو یہاں بھیجتا رہتا ہے؟ کئی مریضوں کی رخصت یا پراسرار روپوشی کے بعد ہی ہمیں علم ہوا کہ وہ مارکیڈو کے دشمنوں میں سے تھے۔ بہت خونخوار آدمی ہے وہ۔ کھلاڑی تو عام طور پر بڑے صلح پسند ہوتے ہیں، تو وہ کھلاڑی کب ہے؟ تم ہی نے تو کہا کہ وہ باکسر ہے۔ باکسر؟ باکسنگ سے تو مجھے ویسے ہی وحشت ہوتی ہے۔ آدمی آدمی کو ادھیڑتا رہتا ہے، اور شین مارکیڈو کی تو باکسنگ بھی سراسر فراڈ ہے۔ وہ کیسے؟ چھوڑو نا، کیوں اپنا دماغ خراب کر رہے ہو؟ فراڈ باکسر ہونے کے ساتھ ہی وہ اس ادارے کا ٹرسٹی بھی ہے جہاں میں اس وقت پناہ گزیر ہوں، اور پھر ہمارے پاس موضوع بھی تو کوئی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ تم کس باکسر کے ہاتھوں زخمی ہوئے؟ وہ تو میں نے عذرائے مذاق کہا تھا۔ 2 لٹیروں میں پھنس گیا تھا میں۔ ان میں سے ایک کو پکڑا تو وہ مردود نہایت پھرتیلا نکلا اور مار مار کر چند ہی سیکنڈ میں مجھے ناک آؤٹ کر دیا۔ ارے تمہارا تو بایاں بازو بھی زخمی ہے۔ میں نے کونیوں کے بل بیٹھ کر کہا تو اس کی نگاہ میرے زخم پر پڑ گئی۔ معمولی چوٹ ہے۔ تم مجھے مارکیڈو کے بارے میں بتاؤ۔ اس کی کہانی تو برسلز میں بچے بچے کی زبان پر ہے، مگر میں سرزمین پر اجنبی ہوں۔ مقامی عجائبات سے واقفیت حاصل کرنا میرا حق ہے۔ اسے ہمیشہ سے باکسنگ کا خط تھا، مگر وہ کبھی مقامی مقابلوں سے آگے کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ 6-7 سال پہلے معاشی طور پر وہ اچانک خوشحال ہوتا چلا گیا۔ پیسہ آنے کے بعد اس نے لائٹ ہیوی ویٹ کے ڈسٹرکٹ چیمپئن سے برسلز کے اسٹیڈیم میں مقابلہ کیا اور تیسرے ہی راؤنڈ میں اسے ناک آؤٹ کر دیا، جس کی وجہ سے اسے خاصی شہرت ملی۔ پھر اس نے یکے بعد دیگرے کئی اور نامور باکسروں کو شکست دی، مگر برا ہوا ایک شخص کا جو اپنے حصے کی پوری رقم نہ ملنے کی وجہ سے باغی ہو گیا۔ اس نے کانفرنس میں شین مارکیڈو کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ بھاری رقم ادا کر کے مشہور باکسروں کو رنگ میں شکست قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس الزام کی تحقیق کی گئی تو وہ درست ثابت ہوا، لہٰذا مارکیڈو سمیت سارے رشوت خور باکسروں کو باکسنگ کی قومی کونسل نے بلیک لسٹ کر دیا، اور اب ان میں سے کئی شین مارکیڈو کے تنخواہ دار ملازم ہیں۔ واقعی بہت بڑا فراڈ ہے پھر تو وہ۔ یہی نہیں بلکہ اس مردود نے مصنوعی مقابلوں میں کامیابی کے بعد عالمی شہرت کے باکسروں کو بھی للکارنا شروع کر دیا تھا، اور جب وہ خود ہیوی ویٹ کلاس میں شامل ہوا تو جانتے ہو اس نے کسے چیلنج دیا تھا؟ جارج فورمین؟ نہیں، کائل اسکیلوس کا نشانہ بنا تھا۔ اس وقت وہی عالمی چیمپئن تھا۔ تو وہ مقابلہ نہیں ہوا؟ ہوتا کیسے؟ ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن یا ورلڈ باکسنگ کونسل کی فہرستوں میں شین مارکیڈو کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ البتہ کیلے نے شین مارکیڈو کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیا۔
ہو سکتا ہے چیلنج اس تک پہنچا ہی نہ ہو، اول درجے کا مداری معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تو الجھن یہ ہونے لگی ہے کہ تم اس پاگل خانے میں پہنچائے کیسے گئے؟ تم پر تو پاگل ہونے کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان لٹیروں نے مار مار کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے ویران فٹ پاتھ پر اس حالت میں بے ہوش پڑا دیکھ کر کسی نے مجھے پاگل ہی سمجھ لیا ہو۔ یہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ پاگل پن کا شبہ تو بات کی بات ہے، دیکھنے والے نے یہ بھی تو دیکھا ہوگا کہ تم زخمی ہو۔ ایسی صورت میں اسے پولیس یا کسی اسپتال سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے میرے ساتھ وہ واقعہ اسی پاگل خانے کے قرب و جوار میں پیش آیا ہو اور لانے والا مجھے محض طبی امداد کے لیے ادھر لایا ہو۔ اس عمارت کے قرب و جوار میں کھیت ہی کھیت پھیلے ہوئے ہیں اور یہ برسل سے کم از کم 30 کلومیٹر دور واقع ہے، لہٰذا یہ خیال ہی فضول ہے کہ قریب ہونے کی وجہ سے تمہیں یہاں لایا گیا۔ پھر اگر تم طبی امداد کے لیے یہاں لائے گئے ہوتے تو تمہاری مرہم پٹی بھی کی جانی چاہیے تھی، اور آخری بات یہ کہ تمہیں یہ کمرہ نہیں دیا جاتا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ مریضوں کی آمد کے اندرجات والا رجسٹر دیکھے بغیر میں کوئی رائے ظاہر نہیں کر سکتی۔ تم نے ابھی تک نام نہیں بتایا اپنا۔ مجھے سوزی کہتے ہیں۔ بڑا پیارا نام ہے۔ تم خاصی نرم دل اور سمجھدار معلوم ہوتی ہو۔ مجھے امید ہے اس وحشت قدر سے نکلنے میں تم میری بھرپور مدد کرو گی۔ پتہ نہیں رات والی نرس نے تمہاری مرہم پٹی کیوں نہیں کی۔ پہلے میں تمہاری ڈریسنگ وغیرہ کراؤں گی، اس کے بعد باقی باتوں کا جائزہ لوں گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلی گئی۔ سوزی سے بات آگے بڑھانے کے لیے میں نے شین مارکیڈو سے اپنی ناواقفیت کا اظہار تو کر ہی ڈالا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس سے یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکے گی۔ سوزی سے گفتگو کے بعد یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ میری رہائی کے لیے شین مارکیڈو کی قیام گاہ پر کیا جانے والا حملہ ناکام ہوا تھا اور میں بدستور اسی کی قید میں تھا۔ اس نے پولیس کی حراست سے مجھے اپنی ضمانت پر رہا کرایا تھا اور اپنے ضامن کی حیثیت کو مجروح کیے بغیر مجھے اپنا ذاتی قیدی بنانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اپنی رہائش گاہ پر مصنوعی حملے اور پھر میرے اغوا کا منصوبہ بنایا تھا، مگر میرے ہمدردوں کے ناکام حملے نے اس کا کام خاصا سہل کر دیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ شین نے مجھے پاگل خانے کے حفاظتی حصار میں پہنچانے کے بعد ہی پولیس کو اطلاع دی ہوگی کہ مسلح افراد کی ایک بھاری تعداد اس کے مکان پر حملہ آور ہو کر مونیہان کو یعنی مجھے اغوا کر کے لے گئی ہے۔ شین مارکیڈو بیلجیم میں مادام باوری کا کارندہ تھا اور مختصر سے عرصے میں اس کے بارے میں جو معلومات میرے سامنے آئی تھیں ان کی روشنی میں اسے زد دے کر رہائی پانا میرے لیے ایسا مسئلہ تھا کہ مجھے دانتوں تلے پسینہ آ سکتا تھا۔ شین کی قیام گاہ پر بل کی صورت میں مجھے اپنا ایک ایسا ہمدرد میسر آ گیا تھا جو اس اجنبی سرزمین پر میرے اور فلسطینیوں کے درمیان واحد رابطہ تھا، مگر شین نے مجھے پاگل خانے میں قید کر کے میرا وہ رابطہ بھی ختم کر دیا تھا۔ میں اسی سوچ بچار میں گم تھا کہ سوزی ایک ڈسپینسر کے ساتھ میرے کمرے میں آن پہنچی۔ دواؤں کی ٹرالی کو میرے بستر کے پہلو میں دھکیل کر وہ ڈسپینسر میرے زخموں اور چوٹوں کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اس سے نظریں بچا کر سومی سے آنکھیں چار کرنی چاہی، مگر وہ مجھے اپنی طرف متوجہ پاتے ہی دوسری جانب گھوم گئی۔ میں نے اس مختصر سے وقفے میں اس کے چہرے پر خوف و ہراس کی علامات دیکھ لی۔ شاید اسے رجسٹر سے معلوم ہو گیا تھا کہ میری وہاں موجودگی میں کسی نہ کسی طرح شین مارکیڈو کا بھی ہاتھ تھا، اور مارکیڈو کی دہشت اسے مجھ سے اجنبیت اختیار کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ڈسپینسر کوئی تبصرہ کیے بغیر کافی دیر تک پورے انہماک سے میری مرہم پٹی کرتا رہا۔ اس دوران میں سوزی اس کی مدد کرتی رہی۔ زخموں کی صفائی اور ڈریسنگ کے بعد میں نے کافی سکون محسوس کیا اور کمرے سے باہر نکلنے کے امکانات کا جائزہ لینے لگا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مجھے کمرے تک محدود رہنے کے بارے میں کوئی ہدایات نہیں دی گئی تھی، لہٰذا میں بے فکر ہو کر بستر سے اتر آیا۔ باہر آ کر میں نے خود کو ایک کشادہ راہداری میں موجود پایا۔ ایک طرف ٹھوس دیوار تھی، جبکہ میرے کمرے کے پہلو میں 3 دروازے کمروں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ راہداری کے اختتام پر سرکنے والا آہنی دروازہ تھا جو دور سے ہی مقفل نظر آ رہا تھا، یعنی میں کمرے سے تو نکل سکتا تھا مگر راہداری سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ راہداری کے دروازے کے بعد سیڑھیاں تھیں جن سے پرے میدان پھیلا ہوا تھا۔ میدان کے آخری سرے پر احاطے کی اونچی سی دیوار پھیلتی چلی گئی تھی۔ میں نے پڑوس کے کمروں کا جائزہ لینا چاہا تو ان تینوں کمروں میں مریض بے خبر سوتے دکھائی دیے۔ ان کمروں کے دروازے مقفل تھے اور کھڑکیوں میں شیشے کی جگہ مضبوط آہنی جالیاں لگی تھیں تاکہ کوئی دیوانہ شیشہ توڑ کر خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں راہداری کے مقفل آہنی دروازے کے قریب فرش پر بیٹھ گیا
اور اداس نظروں سے باہر کا جائزہ لینے لگا، مگر سرد ہواؤں نے مجھے زیادہ دیر وہاں رکنے نہ دیا۔ میں کپکپاتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوپہر کے قریب سوزی میرے لیے رقیق غذا لے کر آئی تو وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ میں نے تم سے جو کچھ باتیں کی تھی انہیں بھول جاؤ، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو کہ میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔ تم فکر مت کرو، یہ بتاؤ تمہاری رجسٹر تک رسائی ہوئی یا نہیں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، آئندہ تم مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کرو گے۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوزی۔ میں نے کہنا چاہا لیکن اس نے درمیان میں ہی میری بات کاٹ دی۔ میرا نام نہ لو، میں نرس ہوں، صرف نرس۔ صرف آج کا دن اور ہے، کل میں اپنا تبادلہ کسی دوسرے وارڈ میں کروا لوں گی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی ہو، اسے جہنم میں ڈالو اور اپنا کھانا ختم کرو تاکہ میں برتن واپس لے جاؤں۔ نہ تم اپنا تبادلہ کراؤ گی اور نہ چھٹی کرو گی۔ تم دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ میں تمہارا ہمدرد ہوں سوزی، اپنی وجہ سے میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے پہلے علم ہو جاتا کہ شین مارکیٹوں سے تمہارا کوئی تعلق ہے تو بات اتنی آگے نہیں بڑھتی۔ میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر میں آئندہ اس طرف کا رخ بھی نہیں کروں گی۔ وہ خوف کے باعث بری طرح بھڑکی ہوئی تھی۔ اگر تم نے میری ہدایات نہیں مانی تو میں اس پاگل خانے کے ایک ایک فرد کو وہ تمام باتیں سناؤں گا جو تم نے مجھے بتائی ہیں۔ اگر تم اس سے تعاون کرتی نہیں تو تمہاری کہی ہوئی ہر بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے سینے میں دفن رہے گی۔ وہ چند لمحوں تک غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساسات کے تحت مجھے گھورتی رہی، پھر اس کی آنکھیں اینک کے عقب میں آنسوؤں سے لرزنے لگیں۔ تم سنگ دل اور مکار ہو۔ غلطی میری ہی تھی کہ بے سوچے سمجھے تمہارے سامنے زبان کھول بیٹھی۔ وہ تمہاری غلطی نہیں بلکہ میری خوش نصیبی تھی۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ صرف معلومات۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ میرا اس فراڈ باکسر سے کوئی تعلق ہے؟ رجسٹر میں تمہاری آمد کا کوئی اندراج نہیں ہے، مگر پتہ چلا ہے کہ شین مارکیڈو تمہیں لاوارث پاگل سمجھ کر یہاں لایا تھا۔ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ مجھ کو فٹ پاتھ سے لانے والا وہ خود تھا۔ اب زیادہ صفائی پیش نہ کرو، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم اب تک مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ہو۔ تمہاری شین سے کوئی پرانی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ پرانی دشمنی؟ میرے لیے تو اس کا نام ہی نیا تھا۔ پہلی بار تمہارے منہ سے اس مردود کا تذکرہ سنا تھا۔ تمہیں جو پوچھنا تھا وہ تم پوچھ چکے ہو، اب برتن خالی کرو تاکہ میں جاؤں یہاں سے۔ میرے علاج کے بارے میں تمہیں کیا ہدایت ملی ہے؟ میں نے بے ذائقہ دلیا کھاتے ہوئے اس سے اگلا سوال کیا۔ کچھ نہیں، اور نہ ہی تمہاری میڈیکل فائل بنائی گئی ہے۔ تمہاری ڈریسنگ بھی میں نے اپنے طور پر کرا دی، ورنہ ہمیں صرف کھانا پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا۔ رات کا کھانا کب لاؤ گی؟ وہ دوسری نرس ہوگی، میں 2 گھنٹے بعد چھٹی کر لوں گی۔ برابر والے کمروں میں کون لوگ ہیں؟ سبھی خونخوار پاگل ہیں۔ اگر انہیں 24 گھنٹے بے ہوش نہ رکھا جائے تو سامنے آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالیں۔ پھر تو مجھے اپنا کمرہ مقفل رکھنا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اندر سے اپنے کمروں کے دروازے نہیں کھول سکتے۔ تمہارے آنے کا راستہ کون سا ہے؟ راہداری کے اختتام پر تو میدان پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک بلاک کا آخری حصہ ہے، تم تک آنے کے لیے مجھے انہی میں سے کمرے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں کھانے سے فارغ ہو چکا تھا، لہٰذا وہ برتن سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ شام والی نرس کو میں نے پہلی بار اس وقت دیکھا جب وہ میرے لیے کھانا لے کر آئے۔ وہ نہ صرف ادھیڑ عمر اور بے روپ تھی بلکہ ڈچ زبان کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتی تھی۔ رات والی نرس اپنی صورت اور خد و خال کے اعتبار سے خاصی دلکش تھی، مگر زبان کے معاملے میں قطعی مجبور تھی، لہٰذا چند مسکراہٹوں اور اشاروں کے تبادلے کے بعد رات 11:30 بجے وہ بھی راؤنڈ مکمل کر کے چلی گئی۔ وہ رات میں نے نہایت کرب اور بے چینی کے عالم میں گزاری۔ اگلے 2 روز مکمل جمود کی کیفیت میں گزر گئے۔ اس دوران میرے زخموں کی حالت میں کافی افاقہ ہوا اور میں اپنے جبڑوں کی مدد سے ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہو چکا، مگر سوزی کا رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ وہ جتنی دیر میرے پاس رکی رہتی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ نادیدہ شیطانی سایوں سے خوفزدہ ہو۔ اس سے مجھے کوئی نئی بات بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی کامیابی نہ ہو سکی کہ میرے معاملے میں وہ واقعی بے خبر تھی یا دیدہ و دانستہ میرے سامنے اپنی لالمی کا اظہار کرتی تھی، مگر اس کے رویے کے باوجود پاگل خانے کی 4 دیواری میں میرے لیے سوزی کا دم غنیمت تھا۔ یہ اسی کی دیکھ بھال اور دلچسپی کا نتیجہ تھا
کہ 2-3 دن میں ہی مجھے اپنی تکالیف سے بڑی حد تک نجات مل گئی تھی، اور پھر میرے کہے بغیر وہ روزانہ میرے لیے بازار سے سگریٹ اور پھل وغیرہ بھی لانے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے بدزن ہونے کے باوجود خائف ہو اور اپنی مرضی کے خلاف میری دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہو۔ چوتھے روز شام کے وقت میں اس وقت حیران رہ گیا جب اچانک شین مارکیٹو میرے سامنے آ موجود ہوا۔ اس کے دانتوں کے گوشوں میں سگار دبا تھا اور پتلے پتلے ہونٹوں پر ایسی مذائقہ خیز مسکراہٹ رقصہ تھی کہ میری ہڈیاں سلگنے لگیں۔ تمہارے جبڑے کیسے ہیں؟ مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ عبرت کے لیے۔ میں چاہوں تو تم ساری عمر یہیں رہ سکتے ہو۔ چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ لڑکی ہوتے تو بہت سے مطالبات ہو سکتے تھے، ویسے تمہارے چاہنے والوں کی تعداد یہاں بھی خاصی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا، کیونکہ اس عمارت میں شین سے الجھنا بدترین انجام کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کن چاہنے والوں کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے میرے مکان کی تمام بیرونی آرائش تباہ برباد کر دی۔ تمام دیواروں کا پلستر اور رنگ و روغن تباہ ہو گیا، کھڑکیوں کے شیشے بھی بکھر کر رہ گئے۔ پتہ نہیں تم کیا بک رہے ہو۔ بک نہیں رہا، فرما رہا ہوں برخوردار۔ اس روز تمہیں چھڑا لے جانے کے لیے میرے مکان پر حملہ کیا گیا تھا۔ وہ تو تمہارا اپنا منصوبہ تھا، اسی کے آڑ میں تم مجھے قانون کی زد سے نکال کر یہاں پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہو۔ خاصے عقل مند ہو، مجھے تو اپنے آدمی استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اور تمہارے 2 جانصار مفت میں مارے گئے۔ کون مارے گئے؟ مارا نہ محبت نے جوش۔ اگر میرے آدمی حاضر دماغی سے کام نہ لیتے تو انہوں نے ایک دروازہ تو اکھاڑ دیا ہوتا، مگر دھوئیں کے بم استعمال ہوتے ہی نہ صرف ان کے قدم اکھڑ گئے بلکہ 2 بھگوڑے مارے بھی گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے۔ اگر وہ واقعی مجھے رہا کرانے آئے تھے تو مجھے ان دونوں کی موت پر افسوس ہے۔ جانتے ہو ان کا تعلق کس تنظیم سے تھا؟ یہ انکشاف بھی تم ہی کر دو۔ دونوں مرنے والے اطالوی باشندے تھے اور ان کا تعلق ریڈ بریگیڈ سے تھا۔ شاید بیلجیم میں فلسطینیوں کی تنظیم کمزور ہے جو ان کی مدد لینی پڑی۔ میں بہت معمولی آدمی ہوں مسٹر مارکیٹو، اتنی بڑی تنظیموں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ میرے بارے میں تم کسی غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتے ہو۔ میرے لیے تمہاری کہانی ابھی تک ادھوری ہے۔ یہ بتاؤ تم پیرس سے برسلز کیوں آئے تھے؟ پیرس میں پولیس میری راہ پر تھی۔ میکفرسن نے بھاری معاوضہ لے کر مجھے بحفاظت سرحد عبور کرانے کی ذمہ داری لی تھی، مگر جب رونالڈ سے اس کا ٹکراؤ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں ہی مجھے مادام باوری کا قیدی بنانے کے چکر میں تھے۔ ان میں سے ہر ایک اس کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھنے کے چکر میں تھا، لہٰذا تم نے دونوں کو مار دیا۔ میرے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پولیس کو پورا یقین ہے کہ ان دونوں کو تم نے ہی ہلاک کیا تھا، لہٰذا مجھے چھوڑ کر تم بیلجیم میں پولیس سے نہ بچ سکو گے، لیکن میرے احکام پر عمل کر کے تم برسلز میں بے فکری اور عیاشی کی زندگی بسر کر سکو گے۔ اس پاگل خانے سے نکلنے کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ تم برسلز میں ایک عام شہری کی طرح زندگی گزارو گے، اور اگر میری جانب سے کوئی ہدایت ملی تو اس پر پوری طرح عمل کرو گے۔ کیسی ہدایت؟ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ پولیس سے میں کیسے بچوں گا؟ داڑھی خاصی بڑھ گئی ہے، اس کی تراش خراش اور لباس بدلنے کے بعد تمہاری شناخت خاصی مشکل ہو جائے گی۔ آنکھوں میں تم ایسے کانٹیکٹ لینس لگاؤ گے کہ سیاہ پتلیاں نیلی نظر آئیں، اور سر بھی منڈوا دو تو ایک بار تو فرشتے بھی دھوکہ کھا جائیں گے۔ مگر میرے اخراجات وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ میرا دیا ہوا کریڈٹ کارڈ دکھا کر تم بورجے کلب سے ایک خطیر رقم ہر ماہ حاصل کر سکو گے، مگر یہ یاد رکھنا کہ میرے آدمی ہر قدم پر تمہاری نگرانی کریں گے، اور اگر تم نے میرے اعتماد کو دھوکہ دے کر فرار یا روپوشی کی کوئی کوشش کی تو میرے آدمی بھرے مجمع میں تمہیں گولی مار دیں گے، اور کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ ان کے خلاف گواہی دے کر اپنی موت کو دعوت دے۔ آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ میں تمہیں عیاشی کرانا چاہتا ہوں۔ میرے آدمی نہ صرف تمہاری نگرانی کریں گے بلکہ تمہیں تحفظ بھی فراہم کریں گے، اور میری نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ برسلز کی حدود میں کوئی نہیں، چاہو تو میرے گھر بھی آ سکتے ہو، اور اگر میرے خود ساختہ ہمدردوں میں سے کوئی مجھ سے آن ٹکرایا تو وہی تمہارے امتحان کی گھڑی ہوگی۔ یہ یاد رکھنا کہ میری نگاہوں سے بچنے کی کوشش میں تمہیں اپنی جان گنوانی پڑے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری پیشکش کو کیا سمجھوں۔ ایک طرف تم نے مجھے اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے 2 آدمی مار ڈالے، اور اب مجھے اتنی کھلی چھوٹ دے رہے ہو جیسے برسلز کے چپے چپے پر تمہارے آدمی مامور ہو۔ کوئی تمہاری الجھنوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے اور تم اس کے ماتحت ہو۔
شین مارکیٹو ہر کس و ناکس کا حکم نہیں مانتا۔ آخر مادام باوری مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے؟ وقت آیا تو وہ تمہارے بدن پر جونکے لگوا کر خون کا آخری قطرہ بھی کھینچ لے گی۔ کھلی فضا میں وہ بھی برداشت کر لوں گا۔ یہ بتاؤ یہاں سے کب نجات ملے گی؟ ابھی لیے چلتا ہوں، اس نے کہا اور ایک جھٹکے سے تپائی چھوڑ دی۔